ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور الاسلام وقواعد الدین ثلاثۃ علیہ نوسس الاسلام من ترک منہن واحدہ فهو کافر بها حلال الدم لا يقبل منه صرف ولا عدل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ بھی گن رہے ہیں، میں بھی گن رہا ہوں، ساری دنیا آج الحمدللہ 5واں روزہ ہم سب نے رکھا ہے۔ جس نے رکھا اللہ کم الحاکمین ان کو مغرب تک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے مسلمان بھائی ابھی تک روزہ نہیں رکھ رہے، اللہ ان کے دل میں خوف ڈر پیدا کر دے تاکہ وہ آخرت کے ابدی اور ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ محترم بھائیو، روزے کے فضائل تو بعد میں کسی دن بیان کریں گے۔ آج صرف ان بھائیوں دوستوں مسلمانوں کے لیے درد دل سے ایک پیغام ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ شرعی عذر کیا ہے؟ مریض ہے، مسافر ہے، بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے، عورت ہے وہ پریگنٹ ہے، یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ کچھ شرعی عذر ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو بندے اور مجھے کہنے لگے اٹھیے ہمارے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر جائیے۔ میں نے کہا میں تو اس پر نہیں چڑھ سکوں گا۔ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مجھے اس پہاڑ پر لے گئے، میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگوں کی چیخ و پکار ہے، آہو بکا سنائی دے رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے منہوں کو، ان کی باچھوں کو لوہے کے کڑوں سے کاٹا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، اور نیچے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک سائیڈ سے وہ بندہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے کاٹ کر دوسری طرف جاتا ہے تو پہلی والی سائیڈ پھر مکمل اسی طرح جڑ جاتی ہے، پھر اسی طرح کا چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اور یہ عذاب کوئی 1-2 دن کے لیے نہیں، مسلسل لگاتار تا روز محشر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی مسلسل یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نیک بندو، ان کا جرم کیا ہے جن کو اتنی ہیبت ناک سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ایک روزہ بندہ اگر چھوڑتا ہے، ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے پھر ایک روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ جب ایک روزے کی قضا نہیں دے سکتا تو غور کرو محترم بھائیو کہ جو سارے نہیں رکھتا وہ کس طرح رب کا عذاب برداشت کرے گا۔ اور ہم نے پڑھا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ جو جوتے ہوں گے اس کے تسمے آگ کے بنے ہوں گے، اس سے انسان کا دماغ کھولے گا، اور جس کو مکمل جہنم میں ڈال دیا گا اس کا کیا بنے گا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اور الاسلام وقواعد الدین ثلاثہ، اسلام کے بنیادی ارکان جن پر اسلام کی اساس رکھی گئی ہے وہ 3 ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری گواہی دینا نماز قائم کرنے کی، اور تیسری جو ہے صوم رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ من ترک منہن واحدۃ، جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے فہو کافر بہا، وہ کلیئر کٹ کافر ہے، کوئی مداحنت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ کسی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ماں ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، جو روزہ نہیں رکھتا امت محمدیہ کا فرد ہے ہی نہیں ہے، وہ کافر بہا، کافر ہے وہ۔ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو مسلمانوں کو زمرے میں وہ نہیں آتا۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، بے شک جو ہے راشن بانٹتا رہے، بے شک لوگوں کو عمرے کروائے،
لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروائے، ہر قسم کا نیک عمل کرے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھتا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ نے اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے، اللہ نے اس کی فرضی عبادت قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے روزہ خوروں کا انجام محترم بھائی، جو روزے رکھتے ہیں بغیر شرعی عذر کے۔ اور تعجب ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ رب کا سب سے ہلکا عذاب اگر جوتوں کے تسموں سے جو ہے دماغ کھولتا ہے، رب کا سب سے شدید عذاب کیا ہوگا، اس کو تو وہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم کا جو ہے وہ کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنے ہی نمازی تھے جو کہتے تھے مغرب کی پڑھوں گا، عشاء کی پڑھوں گا، کل پڑھوں گا۔ کتنے ہی حاجی تھے کہ اس سال نہیں آئندہ سال حج کروں گا۔ کتنے ہی تھے کہ آئندہ سال ضرور روزے رکھوں گا۔ کتنے ہی تھے کہ کل توبہ کر دوں گا۔ نہیں محترم بھائیو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تم چھپ کر پچھلے اندر جو ہے نا گھس کر کھاتے ہو، کیا تمہیں رب نہیں دیکھ رہا؟ دنیا والوں سے تم چھپ گئے، وہ رب جو زمین کی تہوں کے اندر، آسمان کی بلندیوں کے اندر سب کو دیکھ سکتا ہے، کیا تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ اس رب نے تمہارے اوپر جو ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور ایک ٹائم کا کھانا تمہیں چھوڑتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہو، تمہیں رب سے شرم نہیں آتی کہ تم اس کے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہو؟ دنیا والوں سے چھپ جاتے ہو۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں اتر جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جاؤ، رب سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ بسلطان، تمہارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہیں، اور تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم کلیئر کٹ جہنم کا ایندھن اور جہنم کا بالون ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم رب کے روزے رکھنا شروع کر دو ایک مہینے کے لیے، دیکھیں کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھرس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ایک بابا جی کسی مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، کہا بابا جی کیا کریں؟ کہا رب اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کہا رزلٹ؟ کہا رب مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، نہیں آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے۔ ایک مہینے بعد قبرستان میں دیکھا، کہا کیا؟ فرمایا سیم کنڈیشن، یہاں بھی رب اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا؟ کہا اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مانا۔ لولا اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسول، اللہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے دنیا میں بھیج دے، نجیب دعوتک، ہم تیری بات کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی دعوت کو قبول کریں گے، حق بات کو قبول کریں گے، نیکیاں کریں، لیکن وہاں سے آنے کا کوئی کسی قسم کا اصول، قاعدہ، ضابطہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ زندگی ہے، موقع ہے، سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن گزرتے جا رہے ہیں، اگر غلطی ہوگی ہے، خطا ہوگی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والے اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ محترم بھائی، روزے رکھنا شروع کر دیں، اپنی دنیا بھی بہتر کر لیں، اپنی آخرت بھی بہتر کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جانے اگلا رمضان کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور کما حق اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔